سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ وہ محصولات کی وصولی میں اضافے کے لیے اپنی حکمت عملی کا ازسر نو جائزہ لے۔ شہباز شریف نے پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان عملے کی سطح پر ہونے والے معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے چین کے عالمی ترقیاتی اقدام کے ذریعے پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کی روک تھام، انسداد منشیات اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل آج انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ وہ محصولات کی وصولی بڑھانے کے لیے اپنی حکمت عملی کا جائزہ لے تاکہ ملک کے قرضوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں FBR کے دورے کے موقع پر ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ جو شعبے ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے انہیں بھی ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے۔ شہباز شریف نے گزشتہ مالی سال کے دوران ٹیکس وصولی میں 30% اضافے کا ہدف حاصل کرنے پر FBR کی تعریف کی۔ انہوں نے رواں مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 130 خرب روپے تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کو ہراساں نہ کیا جائے بلکہ انہیں مکمل سہولت فراہم کی جائے۔ وزیراعظم نے IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ کرنے پر مالیاتی ٹیم کی تعریف کی اور یقین ظاہر کیا کہ IMF کا بورڈ اس کی منظوری دے گا۔ انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ اس پروگرام کو ملک کی تاریخ کا آخری پروگرام بنانے کے لیے تیزی سے انت تک کام کیا جائے۔ انہوں نے مجموعی اقتصادی اشاریوں کو بہتر بنانے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے شعبہ جاتی تبدیلیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے درمیان 37 ماہ کے لیے تقریباً $7 ارب کے توسیعی قرض پروگرام کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ معاہدہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ IMF کے مطابق نئے قرض پروگرام کا مقصد پاکستان میں اقتصادی استحکام کے حصول کی کوششوں اور جامع پائیدار ترقی کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی میں مدد فراہم کرنا ہے۔ مالیاتی تعاون کے اس نئے پروگرام میں مستحکم مالیاتی پالیسی، ٹیکس کے دائرہ کار میں توسیع کے لیے اصلاحات، سرکاری اداروں کے نظم و نسق میں بہتری، مسابقت کے فروغ، سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور سماجی بہبود کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سماجی تحفظ کے نظام کو مزید مضبوط بنانا شامل ہے۔ IMF نے کہا کہ پاکستان کے ترقیاتی اور دو طرفہ شراکت داروں کی مسلسل مضبوط مالی مدد پروگرام کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اہم ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں پاکستان کے مشکل وقت میں مدد کرنے پر IMF کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے قرض پروگرام سے معاشی استحکام آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو استحکام سے مضبوط اور پائیدار معاشی بحالی کی طرف لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر لے گا اور معاشی خوشحالی آئے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ملک کی اقتصادی بنیادوں کو مضبوط بنانے اور پائیدار ترقی و خوشحالی کی راہ ہموار کرنے کے لیے معاشی اصلاحاتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے عالمی ترقی کے اقدام کے ذریعے پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی یقینی بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج بیجنگ میں عالمی ترقی کے لیے چینی ادارے کے زیر اہتمام مشترکہ ترقی کے لیے عالمی اقدام کے فورم کے دوسرے اعلیٰ سطح کے اجلاس سے ورچوئل خطاب میں عالمی مسائل کو مشرقی نقطہ نظر سے دیکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ عالمی ترقیاتی پروگرام مشترکہ ترقی کے فروغ کے ذریعے دنیا کے مستقبل کو نمایاں شکل دینے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ترقی پذیر ممالک پر عالمی ترقی کے عمل میں قائدانہ کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اور امریکہ نے انسداد دہشت گردی، منشیات کی روک تھام اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق کی رائے وزیر داخلہ محسن نقوی اور پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا۔
ملاقات میں اکتوبر میں قانون نافذ کرنے کے مشترکہ مذاکرات پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکہ کا تعاون بے حد اہم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد پولیس اور نیو یارک پولیس کے درمیان تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس کا ایک وفد جلد نیو یارک کا دورہ کرے گا۔ پاکستان نے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی اور تعمیر نو کی کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیرات کے ادارے کی کانفرنس میں پاکستانی مشن کی نائب سیکرٹری رابعہ اعجاز نے غزہ میں تعمیر نو کے جامع منصوبے کی بھرپور حمایت کی۔ انہوں نے غزہ میں تعلیمی اداروں کی تعمیر نو کی کوششوں میں حصہ لینے کے بارے میں پاکستان کے جذبے اور عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے سلامتی کونسل کی قرارداد 2735 کے مطابق غزہ کے لیے امن منصوبے پر فوری عمل درآمد پر بھی زور دیا۔ غزہ کے وسطی علاقے میں ایک مکان پر اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں کم از کم 38,345 فلسطینی شہید اور 88,295 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاءاللہ تارڑ نے سینئر صحافی اونسائی کی والدہ کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے متوفیہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے شمسی پینلز کی تقسیم یوم آزادی کے موقع پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب نے شمسی پینلز کی فراہمی کی اسکیم کو حتمی شکل دے دی ہے۔ شمسی پینلز کی تقسیم بینکوں کے ذریعے کی جائے گی۔ دوسرے یونٹ سے کم بجلی خرچ کرنے والے صارفین 14 اگست سے مفت شمسی پینلز حاصل کر سکیں گے۔ 200 سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے شہری 10% قیمت کی ادائیگی کے ساتھ شمسی پینلز حاصل کر سکیں گے، جبکہ باقی 90% قیمت حکومت ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ادائیگی بلا سود 5 سال میں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ شمسی پینلز کی فراہمی سے عوام کے بجلی کے بلوں میں 40% تک کمی آئے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے پاکستان میں سماجی ترقی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے جرمنی کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں جرمنی کے ارکان پارلیمنٹ کے وفد سے ملاقات میں کہی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کا براہ راست خیبر پختونخوا پر اثر ہوتا ہے۔ مزید کہا کہ پرامن افغانستان اور پرامن پاکستان ایک دوسرے سے باہم منسلک ہیں۔ جرمنی کے وفد کے سربراہ مائیکل ملر نے کہا کہ ان کے ملک کے ادارے خیبر پختونخوا میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں مزید تعاون کریں گے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب و دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں، جس کا مقصد 13 جولائی 1931 اور تحریک آزادی کشمیر کے ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے بھارتی غلامی سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر جموں مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے اور سری نگر کے علاقے نقشبند صاحب میں واقع شہداء قبرستان کی طرف مارچ کیا جائے گا، جہاں 13 جولائی کے شہداء مدفون ہیں۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعت حریت کانفرنس کی نظر بند قیادت نے کی ہے۔ 1931 میں آج کے روز ڈوگرا مہاراجہ کے فوجوں کی فانی کا نشانہ بننے والے 22 کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر اور دنیا بھر کے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور سیمینارز اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاک فوج گوادر میں کھیلوں کی بین الاقوامی سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے۔ پاکستان ہینگ گلائیڈرز اور پیرا گلائیڈنگ ایسوسی ایشن نے ساحلی شہر میں پیرا گلائیڈنگ جمپ پیڈز کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ جمپ پیڈز اس انداز سے بنائے گئے ہیں کہ پیرا گلائیڈرز کو پرواز اور اترنے میں آسانی اور مقامی اور عالمی شائقین خوبصورت مظاہرے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل آج انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر کلاسیکی گلوکار استاد نزاکت علی خان کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے، جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ مشرقی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مشرقی اور جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں شدید بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 35، لاہور اور کوئٹہ 34، پشاور اور مظفر آباد 36، گلگت 31،
مری 25, سری نگر 28, جموں 34 اور لیہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ. خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیراعظم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ وہ محصولات کی وصولی میں اضافے کے لیے اپنی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لے. اور شہباز شریف نے پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان عملے کی سطح پر ہونے والے معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.